السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد ملک اپنے نئے پروگرام کے ساتھ. میرے ساتھ ہیں اسد طور. آج ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں گے. میرے خیال میں ساتھ مختلف نہیں، کچھ اسپیسیفک ایشوز پر بات کرنی چاہیے. ایک تو جو وفاقی آئینی عدالت کا اس ٹائم جو اندر انتظامی بحران چل رہا ہے، یہ لطیفے چل رہے ہیں، میرے خیال میں وہ بھی لوگوں کو پتہ چلنے چاہیے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک کل سے ایک تصویر وائرل ہے اور اس کی بنیاد پر ایک بات چیت ہو رہی ہے کہ واقعی اس بات چیت میں کچھ سبسٹنس ہے کہ جیسے عطر من اللہ جوائن کرنے جا رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان. اور تیسرا جو پیپلز پارٹی ہے اس کو 28ویں آئینی ترمیم کے لیے اب ذرا بتایا جا رہا ہے کہ اچھے بچوں کی طرح بیہیو کرنا ہے. اور جیسے جمال خان مندوخیل مجھے تو بہت پسند ہے، انہوں نے بھی اب ایک انکشاف کر دیا ہے. کیا وہ ایسے ہی کہتے ہیں جی، وہ جو کیا کہتے ہیں آپ ججوں کے، وہ مولانا فضل الرحمان میں ان کو کہتا ہوں زیادتی ہے. لیکن ایک بات ہے، ہاں نہیں، میں اسی طرح مولانا فضل الرحمان سب سے میں زیادتی سمجھتا ہوں. میں اب مجھے احساس ہونے لگا، میں آپ کو سیکنڈ نہیں، کرتا ہوں. لیکن 27ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان کو بھی لفٹ نہیں کرائے گی اور آئینی عدالت میں جمال خان مندوخیل دونوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. مطلب ہوا ہے. لیکن مندوخیل صاحب کا وجہ یہ ہے کہ مندوخیل صاحب نے کوشش کرتے تھے امیج کو بچانے کے لیے نا، اپنا امیج. دیکھیں نا، انہوں نے فیصلے تو غلط ایز سچ اگر دیکھا جائے تو اس طرح نہیں کیے کہ انہوں نے فوجی عدالت میں سویلین ٹرائل کو غیرانی ڈکلیئر کیا. انہوں نے کہا کہ جی جو پی ٹی آئی ہے ایز اے پارٹی ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ایک فارمولہ لے آئے. لیکن انہوں نے مان لیا تھا کہ پارٹی جنوری 13 کے فیصلے کے باوجود بھی پی ٹی آئی الائیو تھی، پی ٹی آئی کو سیٹیں ملنی چاہیے. فیصلے ان کے دونوں ٹھیک تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ تنقید بھی ہوتی ہے. جس طرح وہ کورٹ کنڈکٹ کرتے تھے ریزروس کی کیس میں، جو اب نیا انکشاف ہے وہ آپ نے نہیں، وہ مجھے اس طرح انکشاف لوگوں کو بتایا جنہوں نے نوٹ میں اب ایک نیا ایک انکشاف کیا ہے، وہ ذرا بتائیں. دیکھیں، جسٹس جمال مندوخیل نے نوٹ بڑا لیٹ جاری کیا ہے. ابھی نوٹ میں نے وہ سارا ابھی پڑھنا ہے، لیکن جو ایک دو اس میں خبر ہے، باقی تو فائدہ ہی کوئی نہیں. اب نوٹ کا اتنا لیٹ ہونے سے فائدہ ہی کوئی نہیں نا. وہ اور ویسے بھی اب ان عدالتوں کی کون سی اتنی حیثیت رہ گئی کہ ان کے فیصلوں سے کچھ نکلنا ہے. وہ اس میں انہوں نے جمال مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ریزرو سیٹ کا فیصلہ ہے، آپ کو پتہ ہے 12 جولائی پچھلے سال کا فیصلہ، جس کی وجہ سے منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنے اور یہ اب گھر چلے گئے. وہ ریزرو سیٹیں انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے اور اس کو ریزرو سیٹیں ملنی چاہیے اور 60 سیٹیں دے دی جائیں. یہ فیصلہ اس پہ جو تھا اوریجنل بینچ، اب ظاہری بات ہے ریویو جو سپریم کورٹ کے رولز کے مطابق اوریجنل بینچ ہونا چاہیے. تو مندوخیل صاحب لکھتے ہیں کہ جی جب میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن کو فارورڈ سجیشن کرنی چاہیے کہ جو آپ ریویو میں بینچ بنائیں تو آپ اوریجنل بینچز کو شامل کر کے ایک بینچ بنائیں، جوڈیشل کمیشن کو یہ ریفر کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ سارے ججز آئینی بینچ کہتا ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے تو گیا ہی نہیں نا آئینی عدالت میں. ان کو تو وہ چاہیے. اب یہ ہوا کہ اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سجیشن دی تو امین الدین خان اور محمد علی مظہر نے یہ بات نہیں مانی. اب آپ اندازہ لگ گیا ہوگا کہ اس فیصلے کی اہمیت کتنی ہے. ریویو میں وہ فیصلہ اڑ جاتا ہے، مال غنیمت تقسیم ہو جاتی ہے 78 سیٹوں کی، اس کی کوئی وجہ نہیں. گورنمنٹ کو 2/3 میجارٹی مل جاتی ہے. ہر کوئی کہتا ہے جی پی ٹی آئی تو پارٹی نہیں تھی. بھائی یہ 78 سیٹیں کیسے مل گئیں؟ کہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ سیٹیں آپ مال غنیمت میں تقسیم کر دو؟ اب اس میں 23 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی. اگر ان 23 سیٹوں کو اگر آپ دیکھیں تو بڑا واضح ہے کہ جی ان کے پاس 2/3 نیشنل اسمبلی میں ہوگی. امین الدین خان اس ججمنٹ کے بعد بینیفیشری، ان کو آئینی عدالت کا سبراہ. محمد علی مظہر صاحب جو ہے نا، وہ ایک اطلاعات ہے جو بار میں بیٹھے، وہ کہتے ہیں وہ بائی چوائس نہیں ہے. محمد علی مظہر بائی چوائس یہ ہے نا، ایک تو یہ کہ حسن رضوی صاحب چلے گئے ہیں، دوسرا اپنا سمجھی انہوں نے بھیج دیا خود نہیں گئے. دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کو ذرا ویٹ کریں. سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے، ادھر بھی چیف جسٹس کے وہ امیدوار ہیں. کچھ لوگ تو استاد بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ گئے ہی اس لیے نہیں ہے کیونکہ جن حلقوں نے اس ملک میں منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا اور یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا ہے، انہی حلقوں میں بات طے ہو چکی ہے کہ محمد علی مظہر صاحب، کچھ کہتے ہیں کہ ملاقات کر کے طے ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں انٹرویو دے کے طے ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے ویسے ہی جسٹس محمد علی مظہر کا کنڈکٹ دیکھ کے طے کر لیا کہ یہ جو جج ہے نا، یحییٰ آفریدی جیسا ہیرا اب سپریم کورٹ میں دوسرا یہی ہے، تو بعد میں یہ بات علیحدہ ہے. لیکن میرا خیال ہے اعظم تارڑ صاحب کے بس میں ہوئی تو انہوں نے جو وہ کیا نام ہے، شاہد بلال صاحب، ان کو چیف جسٹس بنائیں گے. میرا خیال ہے وہ بڑا پرانا انڈیپینڈنٹ گروپ ان کا بڑا فین ہے
اور پروسیجر جج ہیں, وہ پروسیجر کو بڑا فالو کرتے ہیں, اور کہتے بھی ہیں کہ مجھے آج تک کسی نے اپروچ نہیں کیا. لاہور سے یہ, لیکن ابھی خیر بڑا ٹائم ہے نا, ابھی تو محمد علی مظہر صاحب نے بڑا ایک یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا انہوں نے اچھا یعنی کیا ہے کہ وہ نہیں گئے. ان کو پتہ تھا کہ میں جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ یعنی اگر چیزیں نہیں ٹھیک ہوتی تو میں سپریم کورٹ میں رہوں. اب محمد علی مظہر صاحب جو سپریم کورٹ میں ہے نا, اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن پرانے انسٹیٹیوشن میں بھی اپنا انہیں پتہ ہے کہ یار میں ہوں. اور رضوی صاحب چلے گئے. رضوی صاحب نے ریٹائر ہونا تھا غالباً فروری 2027 میں, اب 3 سال ان کو ملیں گے, 68 میں 2030 تک ہوں گے انشاءاللہ. محمد علی مظہر صاحب بھی 2029 تک ہیں. تو یہ بھی بعید نہیں ہے کہ امین الدین خان صاحب نے بھی تو کبھی تو گھر جانا ہی ہے نا, تو رضوی صاحب چیف جسٹس بنیں گے آئینی عدالت کے, اور امین الدین محمد علی مظہر یہاں بنیں گے چیف جسٹس سپریم کورٹ. کیا ہم مانگی ہوگی کہ ایک سمدھی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, ایک سمدھی وفاقی آئینی عدالت کا. یار اس سے خوبصورت جوڑی نہیں بن. لیکن بات یہ ہے کہ ریزرو سیٹ کیس کا جواب عدلیہ میں ہم آگے بھی بہت آئے گی, اسناد میں پازیٹیو سائڈ دیکھنی شروع کریں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا امین الدین خان اور محمد علی مظہر صاحب کو جواب دینا چاہیے کہ انہوں نے جمال مندوخیل کی سجیشن کو کیوں نہیں سیکنڈ کیا, اور جمال مندوخیل صاحب بھی اتنے لیٹ کیوں کرتے رہے, وہ اس چیز کا انتظار کیوں کرتے رہے. یہ نوٹ ان کو 26ویں ترمیم کے میں جب کیس چل رہا تھا, جب کہا جا رہا تھا کہ آپ فل کورٹ کے لیے آپ بھیجیں جوڈیشل کمیشن کو, تو اس کو ڈیلے کیوں کیا انہوں نے. وہاں پر تو وہ رجسٹ کر رہے تھے بائی دی وے فل کورٹ کو. صرف انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ میں نے تو کہا تھا تمام عدالت کو آئینی بنا دیں, لیکن اس کے علاوہ لیکن معاملہ یہ ہے کہ مندوخیل صاحب کا یہ نوٹ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ پریجوڈس کرتا ہے 26ویں ترمیم والے وہ چیزیں تھیں. لیکن مندوخیل صاحب نے جو بھی ہے انہوں نے یہ بات کہہ کے کر دیا ہے کہ انہوں نے کہ بھائی میں تو چاہتا تھا لیکن کس نے نہیں کیا, وہ محمد علی مظہر اور محمد امین الدین خان. اور امین الدین خان صاحب دیکھیں نا, انہوں نے اس فیصلے کے بینیفیشری ہیں. آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے جب آپ اس طرح کی صورتحال اور 3 سال آپ کو ملے. لیکن امین الدین خان کو میں اس وجہ سے یعنی ایک سمجھتا ہوں کہ وہ یعنی لکی جج ہیں کہ 2010 سے نا ہر چیف جسٹس کو لارا لپا لگتا ہے ایکسٹینشن کا, لیکن کامیاب کوئی نہیں ہوتا. جی جی یہ اتنے لکی اور قسمت کے دھنی انسان ہیں, جج ہیں, کہ ان کو 3 سال ملے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بھی آگے پیچھے نہیں دیکھا. وہ آپ کو پتہ ہے کسی نے کہا کہ اچھی ڈیلیوری حکومت کو ملی, حکومت خوش ہے, کسی معاملے میں ان کو تنگ نہیں کیا, کوئی معاملات نہیں کیے, کوئی یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ, تو وہ اس چیز میں خوش ہے. اور یہاں جمال مندوخیل صاحب کا وجہ یہ ہے, مندوخیل صاحب حکومت کے مطلب اسٹریٹجک معاملات میں انہوں نے کوشچن چیزیں ڈیسائڈ کرتے رہے جو بھی, لیکن مندوخیل صاحب کو آئینی بینچ کی سربراہی وہ نہیں دے سکتے. ان کو ایسا بندہ نہیں چاہیے جو اپنی امیج کو ٹھیک کرنے کے لیے 2-3 ریمارک دے دے. جس طرح کل پرسوں انہوں نے کہا کہ منشیات 3 مہینے مطلب 3 ضلعوں میں ہو رہی ہے اور یہ بارڈر پہ پاکستان میں کون, تو وہ ڈائریکٹلی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک تھا. ایسی چیزیں نہیں مانی جاتی. ایون مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی غصہ یہی ہے, 27ویں ترمیم میں کسی نے ووٹ ہی نہیں مانگا. آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان سے ووٹ ہی نہیں مانگا گیا. انہوں نے کہا یار یہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں اور کئی دفعہ یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, جو فرسٹریٹ ہو کے یا غصہ ہو جاتے ہیں, تو یعنی ان کو جو ہے نا ہائپر ہو جاتے ہیں. وہ کئی دفعہ جلسوں میں بڑی سخت سیکورٹی سے تنقید کرتے بھی ہیں. ان کی اسی وجہ سے دیکھیں یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ اس کا یا آئدر یو آر ود اس اور اگینسٹ, یہ درمیانہ نہیں چلے گا, گرے نہیں ہے درمیانہ. یہ جو بلکہ وہ حکومتی کی بندہ کہہ رہا تھا کہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی. ڈرامے بازی وہ کہتے ہیں جو اس طرح کی بات ہوتی ہے نا, کوئی نماز ہو تو مندوخیل صاحب میرا خیال ہے کہ انہوں نے اٹس ٹو لیٹ, لیکن انہوں نے تاریخ میں یہ محمد علی مظہر اور امین الدین خان اس سسٹم کی جو پورے جوڈیشری میں تباہ کرنے میں ان کا بڑا رول ہے. وہ مطلب جو ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے نا, وہ سادہ لفظوں میں نا وہ محبوب سے خود سپردگی پوری مانگتی ہے. کہتی ہے لائلٹی ہوگی تو پوری ہوگی, کوئی یہ اوپر جمع تفریق نہیں کہ کہیں میں نے میری ایک محلے میں امیج بھی رہنے دو. وہ کہتا ہے نہیں بھائی ہمارے لیے آنا تو منہ کالا کروا کے پورا آنا ہے. نہیں وہ دیکھیں نا, وہ آپ جو بندے انہوں نے اٹھائے ہیں, حالانکہ سائفر کیس کا فیصلہ ایکویٹل انہوں نے کی ہے عامر فاروق, لیکن عامر فاروق صاحب کا گلہ اس وقت یہ تھا کہ یار اسلام آباد ہائی کورٹ میں کب سے بیٹھا ہوں, مجھے سپریم کورٹ اب لے کے نہیں جا رہے. بعد میں انہوں نے پھر اعظم تاڑ اور وہ پھر چیزیں ہوئیں. لیکن آپ دیکھیں نا یار, ایک اور بات کل آپ نے دیکھی ہوگی کہ جمال مندوخیل کو اپنا جو دوست قریبی ہمیشہ یحییٰ فرید صاحب نے استعمال بھی کیا, بلڈنگ کمیٹی میں شامل کر دیا, کبھی کیا کیا. کل پرسوں بھی جو فل کورٹ میٹنگ وہ اس پہ علیحدہ کسی دن آپ سے بات کریں گے, میں نے تو کر دی ہے کہ اس میں بھی 2-3 ججز نے کافی سنائی ہے یحییٰ فرید صاحب کو 27ویں ترمیم پہ.
وہاں بھی مندوخیل صاحب ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے. مندوخیل صاحب کو جوڈیشل کمیشن سے ہٹا دیا گیا, مطلب وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر تھے. عامر فاروق جو 19ویں نمبر پہ تھے سپریم کورٹ میں, وہاں سے آئینی عدالت میں جاتے ہیں اور آئینی عدالت کے وہ نامنی کے طور پہ جوڈیشل کمیشن میں آ جاتے ہیں. حکومت کے لیے جوڈیشل کمیشن امپارٹنٹ ہے, سپریم جوڈیشل کونسل تو آپ کسی کو جج کو فارغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی بالکل. معاملہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں آپ جج ٹرانسفر کرنے ہیں, نئے جج بھرتی کرنے ہیں. نون نے اپنا حصہ مانگ رہی ہے, انڈیپینڈنٹ گروپ والے بڑے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ لی ہوئی ہیں, بندوں کو لارے لپے لگائے ہوئے ہیں. ANP والے مانگ رہے ہیں پشاور کے لیے ہم نے بندے دو چار ہمیں بھرتی کرنے ہیں جج, ہر کوئی چاہ رہا ہے. اس میں بارگیننگ ہونی ہے, تو مندوخیل صاحب کو اس سے دور رکھا گیا کہ تاکہ وہاں ڈسنٹ نہ آئے. اور یہ جو بار بار مندوخیل صاحب کہتے ہیں نا سارے جج آئینی بینچ اور یہ وہ بیچ میں بات, اس کا انہوں نے یہ دیا کہ انہوں نے عامر فاروق صاحب کو, اور عامر فاروق صاحب بالکل جو حکومت اور کی لائن اور لینتھ ہوگی اس کے ساتھ چلیں گے. بہت اچھا چلیں گے. اور آپ اس سے زیادہ ویورز کے آپ کی جو اس وقت اعلیٰ عدلیہ ہے یہ ایک ایسی گائے ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ نے ذبح کر دیا ہے, اور اب تمام جماعتیں اپنا اپنا حصہ مانگ رہی ہیں. میں نے پشاور ہائی کورٹ میں جج اپنے 2 لگوانے ہیں. انڈیپینڈنٹ گروپ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ووٹ لیے تھے اتنے بڑے بڑے وکلا سے ہم نے ڈیلیں کی تھی کہ تمہارے چیمبر کے اتنے ووٹ ہیں, تمہیں ہم جج بنوا دیں گے, تو ہم نے وہ اکاموڈیٹ کرنے ہیں. نون لیگ والے اپنے جج اکاموڈیٹ کرنے کے لیے پھر رہے ہیں, پیپلز پارٹی والے اپنے جج اکاموڈیٹ کرنے کے لیے پھر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لائرز ونگ کے ہیں. تو پھر وہ انسٹیٹیوشن کیا تو تباہ ہو گیا نا. یا فرید صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دفنا دیا انسٹیٹیوشن. الحمدللہ. اگر آپ کوئی کہے نا کہ آپ موجودہ عدلیہ جو ہے جج, اگر جج رہنے سے انسٹیٹیوشن رہتا تو کوئی نہیں. انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جج فیصلے سے. یہاں فیصلوں کی بے توقیری ہو رہی ہے, فیصلے ان کے ڈسریگارڈ ہو رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے کئی فیصلے انہوں نے اڈیالہ جیل میں جی ملاقاتوں پہ نہیں مانا گیا. یہاں امین الدین خان کا فیصلہ ہے, محمد علی مظہر کا فیصلہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں جو سویلین کو ٹرائل ہوا ہے, سزائیں ہوئی ہیں, ان کو اپیل کر دیا جی. آج 5 مہینے ہوئی ہیں, نہیں ہوا. لیکن محمد علی مظہر صاحب انجوائے کر رہے ہیں. ان کو کس چیز کی پرواہ ہے جی؟ امین الدین خان صاحب کو اس چیز کہ یار یہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ تھا, آپ نے کیوں خاموشی رکھی ہوئی. لیکن یہ دیکھیں یہ چیزیں ہم یاد کرائیں گے, ہم نہیں کرائیں گے تو کوئی اور. یہاں اس وقت اسد ماشاء اللہ کوئی 100-150 صحافی جو ہے نا صرف کوٹ کرتا ہے, جی کور کرتا ہے, اور آلموسٹ سارے یوٹیوب بھی کرتے ہیں, اور وہ سارے اس چیز کو کریں گے. دیکھیں آپ سمجھے ہیں کہ یہ چیزیں کر گئے, کہ یہ چیزیں یاد کرائی جائیں گی کہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ. میں بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ یہ 4 جج اگر یہ پوزیشن لے لے, یہ حکومت سے بات کر لینا, تو حکومت آئینی عدالت نہیں بنائے گی, تباہ نہیں کریں گے انسٹیٹیوشن کو. لیکن یہاں انٹرویو ہوتے رہے, کراتے رہے. یا فرید صاحب نے اپنی ٹائٹل لے لیا, کسی نے اپنے انسٹیٹیوشن کی بات کی ہو تو بتائیں. اگر کی ہے تو آن دا ریکارڈ لے آئیں, بتائیں لوگوں کو کہ ہم نے یہ بات کی. وہ کی ہوتی تو کرتے ہیں نا, اور اگر کی ہوتی تو یہ حالت ہوتی. ساتھی ججز کو خط لکھنے پڑتے کہ آپ 27ویں ترمیم پہ فل کورٹ بلائیں. اگر کی ہوتی کوئی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو ہم بات کہہ رہے ہیں نا کہ بحران آیا ہوا ہے آئینی عدالت میں, بحران تو آنا ہے کہ اب جو خبر آج آئی ہے صبح کہ 22,000 کیس سپریم کورٹ سے آئینی عدالت میں ٹرانسفر ہوئے. مجھے ایک سورس کہہ رہا ہے 30 سے 3500 کا ٹوٹل. اگر 22,000 اور یہ جو ماشاءاللہ ہیرے ادھر آئینی عدالت میں اکٹھے کیے گئے, یہ 5,000 کیا, یہ ایک سال میں آئینی بینچ سے 10 کیسز نہیں ڈیسائیڈ ہوئی. 10 کیسز جو سپریم کورٹ میں, اور 22,000 کیسز ڈیسائیڈ کرنا یار, اور 2 بینچ کے 2 رکنی بینچ, یہ ان کو تو 5 رکنی ساتھ, کوئی پلاننگ نہیں. یہی وجہ ہے نا, منصور علی شاہ کہتے تھے کہ 27ویں ترمیم آپ آئینی عدالت بنا رہے ہیں, اس انسٹیٹیوشن سے تو بات کریں. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج, حالانکہ یہاں انکریز کرنی تھی ججوں کی تعداد, وہ بھی سپریم کورٹ سے پوچھی جاتی تھی کہ ہم کیا کریں. اب حالت یہ ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیا گیا, ڈسمینٹل کر دیا گیا, اور ڈرافٹ آخری دم تک یہ بھی خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ یا فرید صاحب کو بھی تب پتہ چلا کہ مجھ سے ٹائٹل نکل گیا جب وہ سینٹ میں ڈرافٹ آیا. ان کو ہلکا پھلکا تو پتہ تھا, انہوں نے کچھ ججوں کو کہہ دیا تھا کہ آپ 26ویں کو بھول جاؤ گے, لیکن آپ نے کیا کیا ہے اپنے انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے, اپنی اوتھ کو پروٹیکٹ کرنے, اپنے انسٹیٹیوشن کا آئین کو بچانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یار اس سے زیادہ ڈسگریسفل کیا انسان ہو سکتے ہیں حسنات بھائی, کہ اگر آپ کا ادارہ تباہ ہو رہا تھا اور آپ اپنا ٹائٹل بچا رہے تھے, اس سے زیادہ آپ سے ڈسگریسفل اور چھوٹا انسان کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ جی میں ریٹائر ہو جاؤں گا, مجھے یہ کہا ہے, رپورٹ ہوئے, تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کو یہ چاہیے نہیں تھا کہ یہ کہتے کہ میں انسٹیٹیوشن اگر میرا یہ ہوا تو ہم سارے اکٹھے ہو, ان کو فل کورٹ میٹنگ بلا لیتے. ایون یہ اطلاعات ہیں کہ صلاح الدین پنور صاحب نے جو خط لکھا ہے سیل انویلپ میں واپس کر دیا. میں آپ کو یہ خبر بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت جب یہ خط لکھے جا رہے تھے جسٹس منصور علی شاہ سب لوگوں کے, اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جب اپنے بھاؤتال کر رہے تھے, اس وقت سب سے بڑا جو ایک خدشہ تھا کہ اگر
10 سے اوپر استعفے آ گئے تو ہماری پوری ترمیم وہ ہو جائے گا. یہ میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں, اس وقت ان حلقوں میں یہ چیز زیر غور تھی اور وہ بڑا کلوزلی آبزرو کر رہے تھے کہ استعفے نہ آئے, اور یا افریدی صاحب نے ممکن بنایا کہ فل کورٹ کہیں اگر میں نے بلا لی تو وہاں پر اتنا پریشر نہ بلڈ ہو جائے کہ مجھے بھی اور دوسرے لوگوں کو استعفیٰ نہ دینا پڑ دے, اس لیے انہوں نے فل کورٹ نہیں بلائی. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, دس از ناٹ مائی انالیسس. دیکھیں یہ آپ کی ہوگی بات, لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ فل کورٹ میٹنگ نہیں بلائی انہوں نے. جب تک جس طرح 26ویں کا پارا دیا یا اس نے قاضی فیصل نے, 27ویں کا یائی افریدی نے. اب بحران بتائیں نا, چلیں یائی افریدی نے تو انجوائے کر لیا, سارے ججز پرسن 28 لاکھ روپے بینک میں جا رہا ہے, پرسن پلیجز کک نئے بھرتی, اب ادھر بھی آگے ہوں گے مجھے انشاءاللہ, چیمبر بھی ہو رہے ہیں, مطلب اچھے فرنش ہوئی ہیں سارا کچھ. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آئینی عدالت میں ماشاءاللہ جو ہیں ججز, 22,000 کیسز اور 34,000 وہاں, یہ کون حل کرے گا؟ اور نہ کوئی اسٹریٹجی ہے, نہ پلاننگ ہے, نہ رولز بنے ہیں, نہ ججز کا ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اول تو بلڈنگ کا ہی نہیں پتہ کس جگہ بیٹھنا ہے. اور یہ دیکھیں آپ نے انسٹیٹیوشن کو ختم کیا نا, حکومت کو اس چیز سے پرواہ نہیں ہے کہ لوگ رو رہے ہیں, ان کو تو ہے کہ عدلیہ نے ہمیشہ ہمیں یہ ایگزیکٹو پہ چیک کرتی ہے رکھتی ہے, تو اس کو بی ٹیم کیا, ان کو تو سی ٹیم بھی نہیں بنایا ابھی اب تو یہ تو وہ جو ایگزیکٹو مجسٹریٹری آ رہی تھی نا, انہوں نے ان سب کو ایگزیکٹو مجسٹریٹ بنا دیا. مطلب یہ آپ بالکل, جب حکومت نے اپوائنٹ کرنے ہیں تو ایگزیکٹو حکومت مجسٹریٹ نے اپوائنٹ کرنے ہیں. اب منیب اختر جو جوڈیشل کمیشن میں 2 پی ٹی آئی کے ممبران, چوتھے میں بھی مندوخیل, ان کو بھی انہوں نے برداشت نہیں کیا. اب 3 ممبران کا کیا انہوں نے کرنا ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں, اب جو آئینی عدالت والا جو تجربہ جو پیپلز پارٹی کی بھی خواہش تھی, یہ بغیر ہوم ورک کی ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ ادھر ڈوگر صاحب نے بینچ 1 جو ہے وہ اب خود ہی بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے نہیں دیا. امین الدین خان صاحب کو مانگے تانگے کے کمرے دے کے ان کو وہ سنا ہے کہ وہاں کورٹ کرتے ہیں, چیمبر وہ استعمال کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا. اور یہ اس سے بڑا, یعنی میرا خیال ہے نیب قاصد بھی یہاں سے جا رہے ہیں, نئے لوگ بھرتی کی جا رہے ہیں. یہ پبلک ایکسچیکر پہ کتنا یعنی ہے برڈن کہ آپ ریٹائرڈ لوگ, نظر عباس دوبارہ ان کو ماشاءاللہ 3 سال کے لیے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل بنا دیا. رجسٹرار جو موجودہ ہیں وہ بھی اپنے ادھر سے بہاؤالدین یونیورسٹی وہاں سے پڑھے ہیں, یہ جو وہ ہے حفیظ اللہ صاحب, وہ بھی وہاں سے لائے ہیں رجسٹرار. نیا عملہ آئے گا, دیکھیں نا کیا فائدہ بنا, اس سے کون سا فوری اور سستا انصاف ہوگا؟ کوئی ہوم ورک نہیں ہے. اور یہ دیکھیے گا 1 مہینے بعد یہ سارے لوگ جو ہے, دیکھیں جو کے لوگ ہیں نا, ان کو اس چیز سے پرواہ نہیں ہے کہ لوگ ان کا ہے کہ ہمارے بندے 15-20 کہیں کھپ جائیں, بھرتی ہو جائیں, انہوں نے کروا لینے ہیں, وہ تو ہو جائیں گے. معاملہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو جج بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں 15-20, یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے منصور علی شاہ اور اطہر ملل نے خط لکھا ہے, انہوں نے کیوں نہیں لکھے؟ انہوں نے اس چیز کو یائی افریدی کو مجبور کیوں نہیں کیا کہ آپ بھائی فل کورٹ میٹنگ بلائیں؟ دیکھیں چھوٹا سا بھی ادارہ ہوتا ہے نا, وہ بھی حکومت کو مجبور کر دیتا ہے. فیڈرل شریعت کورٹ نے یار ان سے تو بہتر وہ جج ثابت ہوئی ہیں, انہوں نے کہا بلڈنگ ہم نہیں کریں گے خالی, بلڈنگ بچا لی. سپریم کورٹ کی تو جس دن دل چاہ امین الدین صاحب بینچ نمبر 1 وہ قابو کر لیں گے, وہ تو میرا خیال ہے موڈ ابھی ان کا نہیں بن رہا. حکومت ان کے ابھی انہوں نے, لیکن اتنا چیف جسٹس یائی افریدی کو ذرائع بتا رہے ہیں کہ آج ہی انہوں نے یہ کنوے کیا ہے کہ جو وفاقی آئینی عدالت کے لیے جو نئی اپلیکیشنز آئیں گی, مختلف پٹیشنز آئیں گی, وہ آپ اپنے سپریم کورٹ کے عملے کو کہیں کہ وہ ایڈمٹ کر لیں, ٹھیک ہے, کہ وہ ایڈمٹ کر لیں, پھر ہمیں بھیجتے ہیں. حد ہوتی ہے, کوئی برانچ نہیں ہے انسٹیٹیوشن. مطلب کوئی دیکھیں نا, وہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو آئینی بینچ بنا ہوا تھا حکومت کے لیے بیسٹ پلان تھا, جج بھی قابو میں, اپنا کام بھی چل رہا ہے, یہ آئینی عدالت کا مشکل ایک فیصلہ ایڈورس نہیں آ رہا تھا یار, سارے حق میں آ رہے تھے اسناد بھائی. ہاں, اور سپریم کورٹ کا ٹیگ بھی چل رہا تھا. جی ٹھیک ہے, ٹھپے کا ٹھپا. اب یہ خواہ مخواہ بدنامی بھی لے رہے ہیں, لیکن اس چیز کا پرواہ, دیکھیں حکومت کو ان چیزوں کی اب پرواہ نہیں ہے, اور کسی کو نہیں پرواہ. معاملہ یہ ہے کہ آپ کے انسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کے ججز نے کتنی ایفرٹ کی اپنے انسٹیٹیوشن کو بچانے کی. یہ میرا ایک سوال ہے جس کا جواب مجھے ابھی تک تو نہیں پتہ چلا, کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ہوگا. اساد بھائی ایک چیز اور ذرا ہم اس پر بھی آ جائیں کہ یہ جو اب خبریں آ رہی ہیں کہ پھر ایک جسٹس اطہر من اللہ اب وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ بننے جا رہے ہیں, جو اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے ٹویٹر پہ, کچھ اس میں سبسٹنس ہے. وہ ایک ان کی تصویر تو آئی ہے, وہ ترین صاحب کے ساتھ جو بی این پی مینگل کے, ساجد ترین صاحب بی این پی مینگل کے رکن ہیں, اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی کیونکہ بی این پی مینگل حصہ ہے. تو کیا کچھ ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں
ایک تو یہ ہے کہ عطر من اللہ صاحب کا ہے کہ جو بلوچستان کے وکیل ہیں عموماً ان کی وہ زیادہ رسپیکٹ ان کی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا بلوچستان مسنگ پرسن کے حوالے سے انہوں نے کمیشن بھی بنایا تھا. اس کی رپورٹ پھر ڈسکارڈ ہو گئی تھی جس میں اختر مینگل تھے, علی منقور تھے اور افراز صاحب خٹک اور ان لوگوں کو کیا تھا. اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے بلوچستان میں عموماً جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج لگے تو کوشش ہوئی کہ بلوچستان سے بھی اپنا یعنی لوگ لائیں. مارنگ بلوچ کا بھی ذکر ایک دفعہ کیا اپنی اسپیچ میں ابھی جب سروس تھے. ان کا ایک بلوچستان مسنگ پرسن کے حوالے سے ایک ویو بڑا کنسسٹنٹ. اب ساجد ترین ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس کو ان کی جورسپروڈنس خاص کر اسپیسیفک بلوچستان ایشو. اب جو ساجد ترین ہیں یہ وکیل ہیں, آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور یہ اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے سینئر ممبر ہیں. اب یہ انہوں نے ملاقات کا کہا, وہ ملاقات کی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ ملاقات ہوئی, لیکن وہ ملاقات ایز اے وکیل ہوئی, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے عہدیدار کے طور پہ نہیں ہوئی کہ آپ نے جانا ہے یہ تو وہ ایسا کوئی معاملہ میرا خیال ہے ابھی تک نہ. صرف وہ تصویر کو دیکھ کے لوگوں نے اسپیکولیٹ کرنا شروع کر دیا. یہ ہوا کہ وہ میرا خیال ہے تقریر جو ہے وہ وائرل ہو گئی, لیکن ایسی بات نہیں ہے. اسی طرح منصور علی شاہ ہیں, ان کا جیسے میں نے بتایا کہ وہ بھی خبر یہی ہے کہ بھائی وہ فی الحال تو فوکس ان کے نجی معاملات ہیں, کوئی بتایا جا رہا ہے جلدی ان کے بیٹے کی شادی ہے وہ اس میں بزی ہیں, اور یہ ہو رہا ہے کہ ان کو آفرز آ رہی ہیں لمف میں بھی کہ جی آپ پڑھائیں. ادھر بیرون ملک بھی ان کو آربیٹریشن کی آفر آ رہی ہے, کچھ مہینے بتایا جا رہا ہے کہ وہ چند مہینے وہ رہیں گے لاہور میں, پھر وہ کوشش کریں گے باہر. تو فی الحال ان کا باہر میں اس طرح کا جانے کا موڈ نہیں ہے. میں بھی کراچی میں جائیں کیونکہ کراچی کے وکیل کم از کم ایک داد دینی پڑے گی کہ وہ کنسسٹنٹ رہے. جی جی, لاہور سے بھی زیادہ کراچی والوں نے لیڈ لی ہے. بالکل. اور اسلام آباد میں تو وکیل اس وجہ سے عامر نواز وڑائچ صاحب, صلاح الدین احمد, فیصل صدیقی, منیر ملک, معیز جعفری, یہ سب لوگ بہت کنسسٹنٹ ہیں. ان کا جو اور بھی جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر ہے وہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں. جی, اسلام آباد باہر ایک واحد ہے کہ وہاں پہلے بھی ویلفیئر پہ ووٹ ملتا تھا, ویلفیئر کیا, اب بھی وہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ جی جو اسلام آباد بار ہے, نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, وہ کہاں شفٹ ہوگی, پرانی بلڈنگ میں ہوگی یا یہیں ہوگی, یہاں آئینی عدالت اگر شفٹ ہوتی ہے تو وہاں ہوتی ہے. یہ چیزیں تو پہلے کرنے کی تھیں. دیکھیں نا اتنی جلدی کس چیز کی کہ جلدی آپ آئینی عدالت میں لوگوں کو بٹھا لیں. اگر مہینہ 2 مہینے ٹھہر جاتے آئینی عدالت میں, اصل میں وجہ یہ تھی کہ امین الدین خان صاحب کو, اب دیکھیں نا ایک تو بات یہ ہے کہ بالکل کوئی شک نہیں امین الدین خان صاحب کو کہیں آپ اور جگہ ایڈجسٹ کر سکتے, آپ انسٹیٹیوشن تباہ کرنا ضروری تھا. مجھے اور کوئی سمجھ نہیں آئی. مجھے آپ حکومتی ممبر سے بتا دیں, جس سے بھی بات کریں نا نون والوں, اور یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والوں کی خواہش تھی. پیپلز پارٹی والوں کی کیوں خواہش تھی؟ اب ان کی کوئی خواہش نہیں, وہ تو ویسے جی کہ ہمیں جی ان کو مسئلہ یہ ہے کہ میل ایڈمنسٹریشن اور بیڈ گورننس کے جو معاملات ہیں نا وہ عدالتیں نہ سنیں. وہ تو اب بھی سن رہے ہیں, کل بھی آج بھی سٹون کریشنگ اور آگے پیچھے وہی کیسز جو مختلف وہ جو کراچی کے پارکوں کا کیس یا وہ سارے سن رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کو بھی اندازہ ہو جائے گا اسد بڑے جلدی کہ یہ آئینی عدالت ہی سنا تو ہے کہ ترمیم کو رول بیک کرے گی. ہاں نہیں, لیکن وہ سنا تو ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو پیغام دیا گیا ہے کہ جناب آپ سیدھے ہو جائیں 28ویں ترمیم کے لیے. این ایف سی یہ وہ ہے نا کہ عطا تارڑ صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم 18ویں ترمیم لا رہے ہیں, 28ویں ترمیم لا رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو بھی کوئی سنا ہے, کوئی پیغامات چلے گئے ہیں کہ دیکھیں ایک تو محمد مالک صاحب کی رات کی خبر ہے, اور دوسرا جب رضا ربانی صاحب کوئی پریس ریلیز جاری کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بٹن پیپلز پارٹی نے دبایا ہے, ان کو کوئی مشکل میں ہے. ٹھیک ہے, رضا ربانی صاحب پریس ریلیز جاری کرنے کے لیے, رضا ربانی صاحب کی جو پریس ریلیز آتی ہے نا وہ ہمارے پاس, تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو کوئی چیز کرنی. اب پیپلز پارٹی والوں انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ 18ویں ترمیم 1970 کا جو ڈاکومنٹ ہے یہ کنسنسس سے بنا ہے, اور اگر آپ اب تو آئینی ترمیم کی ایسے باتیں جا رہی ہیں جیسے اتوار بازار میں پھر رہے ہیں آپ, اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کریں گے تو ملک کی سالمیت خطرے میں ہو جائے گی اگر یہ چیزیں آپ کریں گے. یہ انہوں نے بیسیکلی وارن کیا کہ ایسی اٹیمپٹ اگر کریں گے 18ویں ترمیم کو رول بیک. 18ویں ترمیم میں کہ صوبائی خود مختاری جو پیسے آتے ہیں نا صوبوں میں, خاص کر پیپلز پارٹی اس میں کوئی حصہ دینے کو تیار نہیں. 27ویں میں تو ان کو امیونٹی کا ایک دے دیا گیا معاملہ. اور اب لیکن میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے لیے 2 چیزیں ہیں. ایک لوکل گورنمنٹ ایک اسٹرانگ, جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضروری بھی ہے. یہ کوئی فائدہ ضروری نہیں کہ آپ جو صوبوں کے نام پہ جو چیف منسٹر ہیں وہ پیسے لے لیں, لیکن عام دیہاتوں میں ضلعوں میں کوئی کام نہ ہو. تو بالکل لوکل گورنمنٹ سسٹم اسٹرانگ ہونا چاہیے. اس میں تو اس چیز کا حامی ہوں, اور کیوں اس کی تکلیف ہے پیپلز پارٹی کو, نون کو سمجھ نہیں آ رہی. دوسرا معاملہ ہے وہ ہے یہ جو
NFC کا معاملہ، NFC پہ بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کتنا ریزسٹ کرے گی. اگر کرے گی، ہزار رستے ہیں، ہزار مقتدر حلقوں کے پاس، حکومت کے پاس، سینٹر کے پاس کہ وہ کر سکتی ہیں چیزیں. پیپلز پارٹی نے جب کنسیشن دی ہے نا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم امیونٹی، اور آج مالک صاحب نے کہا ہے کہ ان کو بتا دیا گیا یہ امیونٹی آئینی عدالت سے ہی ختم ہو جائے گی، اور بات ہے کسی حد تک ٹھیک ہے. امیونٹی پہ تو اب علماء حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ امیونٹی تاحیات یہ وہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی، لیکن ایک بات ان میں کوالٹی ہے پیپلز پارٹی والوں کے پاس، ان کو جب کوئی مشکل ٹائم بھی آتا ہے تو وہ ایسا کنوے نہیں، وہ کوشش کرتے ہیں بارگیننگ کرنے کی. اور جو ان کو ایڈوانٹیج ہے پیپلز پارٹی کو، وہ یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ PTI کے ساتھ پھنسی ہوئی تو پھر پیپلز پارٹی کو آپ کو اکاموڈیٹ کرنا ہوگا. کہیں نہ کہیں بارگیننگ ان کے پاس رہے گی. پیپلز پارٹی سے ایک بھی پیچھے ہٹتی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی کمزوری ہوگی، کیونکہ وہ پھر اس نے، وہ لوگ ہیں پولیٹیکل، اور پاپولرٹی ایک طرف عمران خان کی ہے، تو وہاں ایک تھوڑا سیاسی فیصلوں کا فقدان ہے، ایکسپیرینس کا فقدان ہے PTI میں. تو ایک جماعت اگر ادھر سے نکلتی ہے تو یہ چیزیں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ جو مرضی ان کو کریں تھوڑا بہت. لیکن NFC پہ فارمولہ یہ آئے گا کہ جی آپ دفاع میں اور بجلی میں پیسے صوبے دے دیں، میں بھی اس پہ کچھ بات ہو جائے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایسی اپرچونٹی خود بھی چاہتی ہے، کیونکہ وہ پھر بارگیننگ کرتے ہیں. اب یہ بھی اطلاعات تھیں کہ وہ چیف منسٹر بلوچستان بھی چاہتے ہیں کہ ہم تبدیل کریں پیپلز پارٹی کو، تو وہ اگلی بارگیننگ کر لیں گے. ہاں، وہ اگلی بارگیننگ کر لیں گے اور کئی چیزیں کر لیں گے. جیسے پچھلی بارگیننگ میں پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ لے لی، آپ گلگت بلتستان لے لیں گے، یا بلاول کو وزیر اعظم. یہ بھی تو ایک ہے نا، سب سے اگر بھائی 18ویں ترمیم ختم کرنی ہے تو ٹھیک ہے، بلاول کو وزیر اعظم. تو مطلب پیپلز پارٹی کا افیکٹ پڑے گا ان کو، میرا نہیں خیال. اب کل ایک بڑی نئی چیز ہوئی ہے سب، وہ یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ بار جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے اور جس میں پیپلز پارٹی کی میجارٹی ہے، وہ 27ویں ترمیم کے خلاف کنونشن کر رہے ہیں 22 نومبر. وجہ کیا ہے؟ اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وکیلوں کو متحرک کرے گی اپنے جو ہم خیال ہے کہ 27ویں ترمیم، اور تاکہ ایک مومنٹم بنایا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کو پش بیک ملے. تو یہ ایفرٹ ہوگی پیپلز پارٹی کی. اب وہاں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ علیحدہ بات ہے کہ بتایا جا رہا ہے سندھ ہائی کورٹ میں جو سیکٹری ہیں بار وہ کر رہے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ بھی آتے ہیں، اور وہ جو وہاں کا لا منسٹر ہے سندھ کے، وہ بتایا جاتا ہے وہ بار کونسل کے ممبر بھی ہیں، پنجاب بار اور سندھ بار کونسل کے، سوری. تو وہ یہ پھر عجیب ہی صورتحال. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو یہ ساری موو ہوگی اس کو پیپلز پارٹی اس سے فائدے اٹھائے گی اور پھر بارگیننگ کرے گی اور کوشش کرے گی کہ بلاول کو کسی 6 مہینے کے لیے وزیر اعظم بنا دیں. رضائی صاحب کی خواہش تو ہے نا کہ ایک بار ٹیگ لگ جائے. تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ لگائی. زیادہ باتیں تو میں نے کی، تو انشاءاللہ پھر آپ سے بھی سنیں گے کچھ انشاءاللہ. ناظرین، نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.